سارے پارٹیسپینٹس ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم پارٹیسپینٹ سی سے آغاز کرتے ہیں. پارٹیسپینٹ سی، آپ کا نام ہے حسنین مہدی. آپ سیکنڈ ایئر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں فاطمیہ کالج سے. آپ کو السلام علیکم. پارٹیسپینٹ بی، آپ ہیں نادے علی. آپ ولی الاسر اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں اور گریڈ 10 میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو بھی السلام علیکم. اور پارٹیسپینٹ اے محمد تقی، آپ فاطمیہ بوائے اسکول میں میٹرک کر رہے ہیں اور آپ کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیے، ہمارا آج کا کوئز کمپٹیشن 4 راؤنڈ سے مشتمل ہے، جس کے اندر پہلا راؤنڈ ایک انڈیویجول راؤنڈ ہے. اس راؤنڈ کے اندر آپ تینوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. 10 سیکنڈ کے ٹائم کے اندر یا تو آپ نے اپنے جواب کو مکمل کر لینا ہے یا اپنے جواب کو شروع کر لینا ہے. 10 سیکنڈ کے ٹائمر کو مارک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بزر بجے گا، جس کے بعد آپ اپنے جواب کو شروع نہیں کر سکتے. چلیے ہمارے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. میسم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے فرائض انجام دیے. اور چلیے ہمارے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں پارٹیسپینٹ اے سے. پارٹیسپینٹ اے، آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال: عرب میں کیوں نومولود بچوں کو شہر سے باہر بھیج دیا جاتا تھا؟ تاکہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے. ہاں، آپ کا جواب بالکل غلط ہے. تاکہ اس کی زبان کی فصاحت باقی رہے. آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال: کس آواز کو قرآن مجید نے گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے؟ آپ 10 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکے. اس کا صحیح جواب ہے چیخ چیخ کر بولنے والے کی آواز کو، سورہ لقمان آیت نمبر 19 کے ریفرنس سے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا سوال: وضو میں چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنی سے لے کر کلائی تک دھونا کافی ہے یا انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے؟ انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے. واہ، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا چوتھا سوال: امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کو ترک کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی حج انجام دیں لیکن ایک بار بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ جائیں. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا آخری سوال: ASAP کا فل فارم کیا ہے؟ یقیناً ون آف دا موسٹ ایزیسٹ کویشچن آف دس راؤنڈ. اس کا فل فارم ہے ایز سون ایز پاسبل. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا پہلا راؤنڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوا، لیکن آپ کے پاس 3 اور راؤنڈ ہیں اس کے اندر آپ اسکور کر سکتے ہیں. پارٹیسپینٹ بی، آپ کے لیے اس راؤنڈ کا پہلا سوال: کس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ جو زیارت امام حسین نہیں کرتے. جواب کو ریپیٹ کر دیں پلیز. جو زیارت امام حسین میں نہیں جاتے. آپ کا جواب 100% صحیح ہوتا اگر آپ کہتے نماز کو ہلکا سمجھنے والے مشرک یا ناسبی. ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. سوال نمبر 2: قرآن مجید میں سب سے زیادہ اور سب سے کم استعمال ہونے والے حروف کون سے ہیں؟ الف اور زوین. کون سا حروف سب سے زیادہ الف اور زواد. سب سے زیادہ کون سا حروف استعمال ہوتا ہے؟ الف سب سے زیادہ اور دوسرا کم زواد. صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے.
سوال نمبر 3، اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے غلطی سے اپنے ہاتھوں کو نیچے سے اوپر دھو لے تو اس کے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطل ہے. جی ہاں، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کا وضو باطل ہے. چوتھا سوال، کوئی 2 ایسے گناہ بتائیے جن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے اسے دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے. جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، اور دوسرا ہے آپ کا جواب صحیح مانا جاتا ہے. اس کی 2 اور بھی چیزیں تھیں جو کہ لوگوں کا حق مارنا ہے اور خدا اور انسانوں کے احسانات فراموش کر دینا ہے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا 5واں اور آخری سوال، PIA کا فل فارم کیا ہے؟ PIA PIA جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. تم آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ کے 5 سوالات کا یہاں پر اختتام ہوا. پارٹیسپینٹ سی آپ کے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کے لیے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال، مومن سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہو اور انبیاء کو مانتا ہو، ولایت پر ایمان رکھتا ہو. اس کا صحیح جواب ہے جو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا دوسرا سوال، رزق مطلوب کب انسان کو ملتا ہے؟ جب خدا سے وہ اس کے طلب کرتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی غلط ہے، جب انسان کوشش کرے. سوال نمبر 3، وضو میں ہاتھوں کو اوپر سے نیچے ہی دھونا ہے یا نیچے سے اوپر بھی دھویا جا سکتا ہے؟ صرف اوپر سے نیچے دھونا صحیح ہے. آپ کا جواب 100% درست ہے، اوپر سے نیچے ہی دھونا ہے. سوال نمبر 4، حضرت سعید بن عبداللہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ زہر سے. آپ کا جواب غلط ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنان خدا کی طرف سے برسائے ہوئے تیروں سے زخمی ہوئے اور شہادت پائی. سوال نمبر 5، ZIP زپ کا فل فارم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا زون امپروومنٹ پلان. چلیے ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف جو کہ ایک بزر راؤنڈ ہے. بزر راؤنڈ کے اندر ٹوٹل مکمل 10 سوال کیے جائیں گے آپ تینوں سے. سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے بزر دبانا ہے اور بزر دبانے کے بعد آپ نے مینجمنٹ کے اشارے کا انتظار کرنا ہے. مینجمنٹ اشارہ کر کے بتائے گی کس نے سب سے پہلے بزر دبایا ہے. مینجمنٹ کے اشارے کے بعد آپ کے 10 سیکنڈ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا جس کے اندر یا تو آپ نے اپنے جواب کو مکمل کر لینا ہے یا آپ نے اپنا جواب شروع کر دینا ہے. بزر بجانے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو نیگیٹو 10 مارکنگ ہے، 10 مارکس آپ کے اسکورز میں سے کاٹ دیے جائیں گے. اور اگر آپ میرے سوال کے درمیان ہی بزر بجا دیتے ہیں تو آپ نے صحیح جواب دینا ضروری ہے. صحیح جواب کی صورت میں آپ کے اسکورز میں 10 مارکس ایڈ کر دیے جائیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں 10 مارکس ہٹا دیے جائیں گے. بزر راؤنڈ کا آپ تینوں کے لیے پہلا سوال، کس صحابی نے جنگ بدر میں جنت کی بشارت سن کر کھجور کھانا چھوڑ کر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا؟ حضرت عمار یاسر یا حضرت عمیر بن حمام؟ عمیر بن حمام. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. سوال نمبر 2، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی عورتوں کو اپنے شوہروں پر روتے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کہ ہمارے چچا حضرت حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، آپ نے لگاتار دوسرا جواب صحیح دیا، میرے چچا حمزہ علیہ السلام پر رونے والا کوئی نہیں ہے. سوال نمبر 3، مادر ملت کسے کہتے ہیں؟ جناب فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو؟
पार्टिसिपेंट सी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, फातिमा जना। सवाल नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तिब्ती से लड़ाई के बाद उनको किसने बचाया? आपके चचा ने या मोमिन आले फ़िरौन ने? मोमिन आले फ़िरौन। आपका जवाब बिल्कुल सही है, मोमिन आले फ़िरौन। सवाल नंबर 5, अगर किसी शख्स की दाढ़ी हो तो ज़रूरी है कि वज़ू के दौरान क्या बालों को भी धोना काफ़ी है या बालों के नीचे खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है? पार्टिसिपेंट सी, बालों तक धोना सही है। इसका जवाब है अगर खाल नज़र आ रही हो तो पानी पहुंचाना ज़रूरी है, वरना ज़रूरी नहीं है। आपका जवाब गलत है। इस राउंड का आप तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए छठा सवाल, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुफिया विलादत की वजह से लोगों में शक व तरद्दुद पैदा हुआ, वो कैसे दूर हुआ था? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुफिया विलादत की वजह से लोगों में शक व तरद्दुद पैदा हुआ था, वो कैसे? यकीनन आप तीनों रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। आपके लिए ऑप्शंस, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उन्हें करवाई थी या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौफ़ीक़ात के ज़रिए? पार्टिसिपेंट बी, इमाम हसन अस्करी ने उनकी ज़ियारत करवाई थी। पार्टिसिपेंट बी ने रिस्क लिया मेरे कहने पर, उनका जवाब गलत हुआ, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौफ़ीक़ात के ज़रिए। सवाल नंबर 7, वज़ू में चेहरे को ऊपर से नीचे धोना ही ज़रूरी है या नीचे से ऊपर भी धोया जा सकता है? पार्टिसिपेंट सी, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे ही धोना ज़रूरी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 8, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने खिलाफत को क्यों कबूल किया? पार्टिसिपेंट सी, अदल व इंसाफ के लिए, लोग अदल व इंसाफ करें। आपने पिछले सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन आपका ये जवाब गलत है, मुसलमानों की हिफाजत के लिए। सवाल नंबर 9, बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में? लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। पार्टिसिपेंट ए ने भी रिस्क लिया और बिल्कुल सही जवाब दिया, लाहौर। आप तीनों के लिए इस राउंड का आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल, हर इमाम के लिए इनके शियों की गर्दनों पर एक अहद यानी वादा और पैमान है, उस अहद और पैमान की तकमील कैसे होती है? हर रोज़ उनकी ज़ियारत पढ़कर या उनकी कबूर की ज़ियारत करके? उनकी ज़ियारत पढ़कर। आपने लगातार दूसरा रिस्क लिया, लेकिन इस बार आप कामयाब नहीं हुए। आपका जवाब गलत है, उनकी कबूर की ज़ियारत करके। चलिए, हमारे दूसरे राउंड के अख्तिताम पर पार्टिसिपेंट सी के स्कोर हैं 10, पार्टिसिपेंट ए के भी स्कोर है 10 और पार्टिसिपेंट बी अब तक इस रेस को लीड कर रहे हैं 60 मार्क्स के साथ। चलिए, हमारा दूसरा राउंड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। हम हमारे तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक इंफोटेनमेंट राउंड है। इस राउंड के अंदर आप तीनों से 3 सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले आपको एक जंबल वर्ड दिखाया जाएगा, यानी एक लफ्ज़ होगा जिसको हुर्फ में तोड़ा गया होगा और तरतीब भी गलत होगी। आपने उसको सही तरतीब में उसको एक लफ्ज़ की सूरत में बताना है, गैस करना है। दूसरी, आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने उस जगह को पहचानना है। और तीसरा, आप लोग को एक मुहावरा दिखाया जाएगा, आपने उस मुहावरे के माना बताने हैं। चलिए, हमारे इस राउंड का आगाज़ पार्टिसिपेंट बी से करते हैं। पार्टिसिपेंट बी, आपके लिए तीसरा राउंड यानी इंफोटेनमेंट राउंड का पहला सवाल एक जंबल वर्ड स्क्रीन पर
دکھایا جا رہا ہے. اس کا صحیح جواب ہے یونس. آپ جواب نہیں دے سکے. دوسرا سوال یعنی ایک جگہ کی تصویر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. غار ہرا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, غار ہرا. یہ راؤنڈ میں تینوں سوالات آپ سے ہی کیے جا رہے ہیں, بزر کی کوئی صحیح ہے. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا آخری سوال یعنی ایک محاورہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. دھوکہ دے دینا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, دھوکہ دینا. چلیے پارٹیسپینٹ سی, اگلے 3 سوالات آپ سے ہیں. آپ کے لیے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. کوثر. آپ صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوئے, کوثر. آپ کے لیے تیسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال یعنی ایک جگہ کی تصویر اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. مکہ میں گریوی یارڈ ہے, یہ مکہ کا شاید. بالکل, ایک قبرستان جہاں پہ کہیں مشہور شخصیات دفن ہیں, جنت المعلیٰ. چلیے آپ کے لیے اس راؤنڈ کا آخری سوال یعنی ایک محاورہ. کچھ گڑبڑ ہونا کسی چیز میں. دال میں کالا ہونا یعنی شک کرنا یا گڑبڑ ہونا. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. چلیے پارٹیسپینٹ اے آپ ہی رہ گئے ہیں. تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. آپ کے لیے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال یعنی ایک جمبل ورڈ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. جامع. کا صحیح جواب ہے جمعہ, سورہ جمعہ. اس راؤنڈ کا آپ کے لیے دوسرا سوال یعنی ایک جگہ کی تصویر اسکرین پر موجود ہے. یہ بھی ایک قبرستان ہے جہاں پر ہمارے ائمہ علیہ السلام دفن ہیں, جنت البقیع. آپ کے لیے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال ایک محاورہ اسکرین پر موجود ہے. اس کا صحیح جواب ہے ڈرنا. محاورہ تھا رونگٹے کھڑے ہونا. چلیے ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی یہاں پر اختتام پذیر ہوا. ہمارے مین ہوسٹ جناب میسم عباس صاحب کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ وہ اس پروگرام کو ٹیک اوور کریں. بہت شکریہ حسن بھائی. میں آپ کے اور چوتھے راؤنڈ کے بیچ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آؤں گا. ہمارا پچھلا سوال تھا کہ مولا کائنات کا وہ کون سا کام ہے کہ جس پہ یہ آیت نازل ہوئی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کر لیں تاکہ آپ 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ سوالات اٹیمپٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سوالات کے صحیح جوابات دے سکیں. چلیں پارٹیسپینٹ سی, آپ کے 1 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بہترین مہینہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے ماہ رمضان, ماہ شعبان. صحیح. کیا نافلہ نمازیں بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں, جی نہیں. صحیح. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کس کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کی جان بچائی؟ ابن زیاد, یزید. غلط. کون سے پیغام کا قرآن میں دوسرے پیغمبروں کی نسبت زیادہ ذکر آیا ہے؟ کون سے پیغمبر کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام. غلط. فجر کی نافلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر سے پہلے, فجر کے بعد. صحیح. لشکر یزید کے سپہ سالار کا نام بتائیے؟ شمر یا عمر ابن سعد. غلط. کون سا سورہ ہے جس کی تمام آیات الف پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ دہر, سورہ محمد. غلط. کون سے عالم دین بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے؟ علامہ ہلی, شیخ مفید.
غلط. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نیشاپور کے شیعوں میں صرف کس خاتون کا خمس قبول کیا؟ بی بی ام سلمہ، بی بی شتیتہ. بی. صحیح. قرآن مجید میں حضرت یوسف پر حضرت یعقوب کے ذریعے کو کس سے تعبیر دی گئی ہے؟ صبر جمیل یا قربانی؟ قربانی. غلط. کیا مصحف نماز بغیر وضو پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، جی ہاں. نہیں. صحیح. امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان سب سے پہلے کہاں ہوا؟ دعوت ذوالشیرہ، قدیر کے دن. قدیر. غلط. دعوت ذوالشیرہ. چلیے پارٹیسپینٹ اے، آپ کے چوتھے راؤنڈ کے 1 منٹ کا آغاز ہوتا ہے. اب جنگ بدر میں کتنے مشرکین اسیر ہوئے؟ 70 یا 80؟ 80. غلط. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع یا مقطع؟ مقطع. غلط. امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا کیا نام ہے؟ امام حسن یا قاسم؟ امام حسن. غلط. سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ کون تھے؟ حضرت ادریس، حضرت خضر؟ حضرت ادریس. صحیح. مینڈرن ایشیا کی کس ملک کی زبان ہے؟ چائنا یا نیپال؟ چائنا. صحیح. امام باقر علیہ السلام کی کل عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 57 47؟ 57. صحیح. حضرت شیش کا لقب کیا تھا؟ عبداللہ یا اسد اللہ؟ عبداللہ. صحیح. چہرہ اور دونوں ہاتھوں دھو لینے کے بعد چند قدم چل کر مسا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، جائز نہیں ہے؟ نہیں ہے. غلط. جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ نہروان، جنگ احزاب؟ جنگ احزاب. صحیح. کون سے نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح، حضرت یونس؟ حضرت یونس. غلط. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کون تھی؟ بے نظیر بھٹو یا فاطمہ جناح؟ بے نظیر بھٹو. صحیح. امام باقر علیہ السلام سے سب سے پہلے اسلامی حکومت میں کس ملک کے سکے رائج تھے؟ روم یا مصر؟ روم. صحیح. حاضر. سوال شروع کرنے سے پہلے آپ کا وقت مکمل ہو چکا تھا. پارٹیسپینٹ بی، آپ رہ گئے ہیں. آپ کے لیے چوتھے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. آپ کے چوتھے راؤنڈ کے 1 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب حاضر کا جناب ابراہیم سے کیا رشتہ تھا؟ چاچا یا ماموں؟ چاچا. صحیح. کیا بغیر وضو کے سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ جی. صحیح. رسول خدا کتنے سال مکہ میں رہے؟ 53 63؟ 53. صحیح. جناب حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان کتنے چکر لگائے؟ 7 یا 9؟ 7. صحیح. پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ 3 یا 5؟ 3. صحیح. کون سے صحابی نے امام باقر علیہ السلام کو رسول خدا کا سلام پہنچایا؟ حضرت جابر یا ابو ذر غفاری؟ ابو ذر غفاری. غلط. حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 یا 1600؟ 1400. صحیح. کیا نماز میت پڑھنے والا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ جی. صحیح. روز عاشور امام سجاد علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 23 یا 33؟ 23. صحیح. کتنے سورے آخری پارے میں ہیں؟ 37 30؟ 37. صحیح. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چمبیلی یا گلاب؟ چمبیلی. صحیح. دعائے ندبہ کس امام سے منقول ہے؟ امام جعفر صادق، امام محمد باقر؟ امام محمد باقر. غلط. ابو سفیان کے بارے میں نازل ہونے والی قرآن کی کون سی سورہ ہے؟ سورہ ماؤن، سورہ مجادلہ؟ ماؤن. صحیح. پاکستان کا قومی پرچم کس نے ڈیزائن کیا؟ اس سوال سے پہلے آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا، اس کے مارکس ایڈ نہیں کیے جائیں گے. چلیے ہمارا کوئز کمپٹیشن یہاں پر اختتام پذیر ہوا. یقیناً آپ تینوں نے کچھ راؤنڈز میں مختلف راؤنڈز میں اچھی پرفارمنس دی، سوالات کے صحیح جواب دیے. اس سے پہلے کہ آپ کے اسکور سے آگاہ کروں، ہماری ناظرین کے لیے ہمارے اسپانسرز HMI پاکستان کی طرف سے ہمارے پارٹیسپینٹس کی اپریسیشن کے لیے 1000 روپیز کیش پرائز ہے، اور ہمارے اسپانسرز ہیمانی ہربل کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے. چلیے پارٹیسپینٹ اے اور پارٹیسپینٹ ای کوئز کمپٹیشن کے اینڈ میں بھی آپ دونوں کے درمیان ایک ٹائی ہے. آپ دونوں نے اسکور کیے ہیں 80 مارکس، جبکہ پارٹیسپینٹ بی نے اسکور کیے ہیں 190 مارکس. پارٹیسپینٹ بی آج کے ہائی اسکورر آپ ہیں، لیکن ہمارے فرسٹ راؤنڈ کے اندر کل 60 پارٹیسپینٹس حصہ لیں گے. ہر روز 3 کنٹیسٹنٹ کمپیٹ کریں گے، جس کے اندر سے ٹاپ 20 ہائیسٹ اسکوررز اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوں گے. بیسٹ آف لک فار دا نیکسٹ راؤنڈ. چلیے ناظرین ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے واپس حاضر ہوں گے 3 نئے پارٹیسپینٹس کے ساتھ.